4 چیزیں کام کرنے والوں میں ہونی چاہیے. کام پر بصیرت، کام کرنے والوں میں اجتماعیت، ان کے مزاج میں جامعیت اور صفات قبولیت. تو پہلی چیز یہ ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے کام میں بصیرت پر ہوتے ہیں. تو جو حالات، رکاوٹیں، قوم کی طرف سے اعراض، نبیوں کی دعوت کا قبول نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو پیش آتی ہیں، یہ ان چیزوں میں، ان رکاوٹوں کے باوجود اپنا کام پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اپنے کام سے، اپنی کامیابی کا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کام پر استقامت کا راز یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنی ذات کے لیے کریں، دعوت کو سمجھ کر چلیں کہ دعوت کی کیا تاثیر ہے اور دعوت کیوں دی جاتی ہے اور یہ دعوت کس کے لیے ہے. دیکھو، دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہمارے اندر کبھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو نہ بھلا دے، کہ دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ہمیں اپنی ذات کی طرف سے بے فکر کر دے، کہ اصل میں دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. اصل میں دعوت، اے بھائی کیا ہو، سنو، دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اس کام کو اپنی ذات کے لیے کرو، جو اپنی ذات کے لیے کرے گا وہ صالح بنے گا. جو صالح بنے گا اللہ رب العزت اس سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے. اس لیے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اصل اپنی ذات کے لیے ہے. اس کام میں ہم ابتدا میں اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، جب کرنا آ گیا تو پھر ہمیں اس کام میں دوسروں کے تقاضوں نے چلایا. اس خیال نے ہمیں اپنی ذات کو بھلا دیا. کہ ہماری نقل و حرکت، ہماری محنت، یہ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہو کہ یہ کام تربیت اور تزکیے کے لیے کافی ہے. اگر خدا نہ کرے یہ یقین نہ پیدا ہوا اندر، تو پھر ہمارا تعلق اس کام سے اصلاحی نہیں رہے گا. گویا ایک محنت، ایک نقل و حرکت اور جو دعوت ہے روح، اس عملی ڈھانچے کی، مولانا ایسا فرماتے تھے کہ یہ تو عملی ڈھانچہ ہے، اس کی روح دعوت ہے، اس کی روح دعوت ہے، سارا ڈھانچہ ہے دعوت، یعنی محنت کا بھی، عبادات کا بھی، یہ پورا ڈھانچہ ہے. اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے پڑے گی، اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے، دعوت اس کی روح ہے. ورنہ محنت، کہ محنت ایک جسم ہے، اس جسم کی ساری افادیت، اس کی نقل و حرکت، اس کی ساری منفعت اس کی روح کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. قرآن نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نکل نہیں سکتی دعوت کے بغیر. یہ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نہیں نکل سکتی دعوت کے بغیر. خسارے سے وہ لوگ بچیں گے اور نجات وہ پاویں گے جن میں 4 باتیں پیدا ہو جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. ایمان اعمال صالحہ اپنے اندر پیدا ہونا اور دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا یا برائی سے روکنا،
یا ایمان اور عمل کی دعوت دینا، یہ بھی ایمان اعمال صالحہ کی طرح نجات کے لیے شرط ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 اسباب ہیں نجات کے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان 4 میں سے اگر ایک بھی کم ہوا تو اسباب نجات مکمل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کام کرنے والوں کو اس کام پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ امت خسارے سے نکل نہیں سکی دعوت کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام نبیوں کے زمانوں میں یہ بات نظر آئی ہے کہ جب نبی گئے دعوت گئی، دین گیا، نبی آئے دعوت آئی، دین آیا۔ گویا ہر زمانے میں دین دعوت پر موقوف رہا، ہر زمانے میں دین دعوت پر موقوف رہا۔ یہ ہر زمانے کی کارگزاری ہے کہ نبی آئے دعوت آئی، دین آیا، نبی گئے دعوت گئی، دین گیا۔ آج بھی یہی بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنی ردت ہے اور جتنی بدعت ہے اور جتنے منکرات ہیں اور جتنی غفلت ہے کہ امت کے اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے دعوت کے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اب طریقہ کار غالب آ رہا ہے اور دعوت، اس کی حقیقت، اس کی ضرورت، اس پر یقین، اس میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر ضعف پیدا ہو رہا ہے کہ کام کرنے والوں کو اس کام پر یقین کی ضرورت ہے تاکہ یقین کے بقدر استقامت ہو، کہ یقین کے بقدر استقامت ہو، پھر استقامت کے بقدر اس کام کے تقاضے پورے ہوں۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کام پر یہ یقین ہو۔ دوسری میرے بزرگ دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو۔ اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ جو کہیں کہ اجتماعیت قلوب کے جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ اجسام کے جمع ہونے کا نام جماعت نہیں ہے، اجسام کے جمع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، اجسام کے جمع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، اور قلوب کے جمع ہونے کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں با جماعت تو کہا جائے گا کہ جماعت ہے، جماعت ہو رہی ہے۔ ایک امیر ہو، اس کے ساتھ جماعت ہو تو یہ جماعت کہلاوے گی، کیونکہ یہ اطاعت پر ہے، مقتدی امام کی اطاعت پر ہے، مقتدی امام کی اطاعت پر ہے اور جماعت امیر کی اطاعت پر ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ جماعت ہے۔ اگر اجتماعی تو قلوب نہیں ہے تو بھیڑ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں۔ تو قرآن نے اجتماعیت کے لیے 4 اسباب بتلائے ہیں۔ قرآن نے اجتماعیت کے لیے 4 اسباب بتائے ہیں کہ پہلا سبب اجتماعیت کا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی طبیعتوں میں نرمی ہو۔ یہ پہلا سبب ہے اجتماعیت کا، اس لیے کہ اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ قوانین نہیں ہیں۔ شدت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کام کے اصول کو قانون سمجھتے ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون طے ہوا ہے۔
اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اصول قانون نہیں ہے. یہ اصول ہیں. اصول کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کہ اصول ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے کے لیے، اور قوانین ہوتے ہیں نافرمان کے لیے. قوانین کس کے لیے؟ نافرمان کہ بات نہ ماننے والوں کے لیے قانون، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اصول. اس لیے حکومت کے قانون ہوتے ہیں اور نبوت کے اصول ہوتے ہیں. نبوت کے اصول، دعوت کے اصول، اور حکومت کے قانون. جو قانون کے خلاف کرتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بے اصولی کرنے والوں کی پکڑ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو کیونکہ بے اصولی کی ہے، کہ ہمارا اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے سارے اصول ہیں جو اطاعت کے لیے ہیں. اور اطاعت تو ترغیب سے ہوتی ہے. اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ترغیب سے، کہ ان کو ترغیب دی جاوے صحیح کام کی، بس اس سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ داعی کے ذمہ ہے تذکیر، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ ان کو یاد دلاؤ صحیح بات. کہ داعی کے ذمہ تذکیر ہے کہ یہ یاد دلاوے کہ اصول کیا ہے، بس. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ اصول ہیں، قوانین نہیں ہیں. کیونکہ قانون میں پکڑ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں اصول کا مذاکرہ ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. بے اصولی پر ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کام کے کرنے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں گی. کہ انسان ہیں، کہ انسان خطاؤں کا خمیر ہے. کلکم خطاؤن، حدیث میں آیا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، خطا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. چھوٹی بڑی مختلف ہیں مگر سب کے سب خطا کار ہو. سب کے سب خطا کار. یوں کہیں کہ دوسروں کی بے اصولی آدمی جب دیکھتا ہے جب اس کی نظر اپنے محاسن پر اور اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے. اپنے محاسن، اپنی خوبیاں، کہ اس کی نظر ضرور دوسرے کے عیب پر جاوے گی. اور جو اپنی کمزوریاں دیکھتا رہے گا اس کی نظر کبھی کسی کی بے اصولی پر، کسی کے بدعنوانی پر، کسی کے عیب پر نہیں جاوے گی. اس لیے کہ جو بات اس کو کسی کے اندر نظر آتی اس چیز کو اس نے اپنے اندر پہلے دیکھ لیا، تو اس میں غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہو گیا. غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے اندر سے روتے ہوئے نکلے. قصہ تو لمبا ہے، وہاں سے روتے ہوئے نکلے. یہ رونے کی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس گناہ پر رو رہے تھے کہ تو نے گھر میں گھس کر اس کا عیب کیوں تلاش کیا. اس پر رو رہے تھے، اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، بلکہ رونا اس پر تھا کہ عمر، اللہ نے اگر تیرا یہ گناہ معاف نہ کیا تو تجھے تیری ماں گم کرے. کہ اپنے گناہ پر رو رہے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ بے اصولی کرنے والوں کی ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی عدالت نہیں ہے کہ ان کی شکایت کرو، بالکل نہیں. کہ ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے.
ہمارے یہاں تو صبر کا کھانا ہے، صبر، شکایت نہیں ہے کہ بے وصولی کرنے والے کی شکایت کی جاوے، اس کا ہمارے یہاں کوئی کھانا نہیں ہے، بلکہ جب ساتھیوں سے بے وصولیاں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ نبی کو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ نبی جی جو کام کے ساتھ بے وصولی کریں آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار یہ تو خود تربیت کا ذریعہ ہے، کہ سب سے بڑی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ اپنے بے وصولی کرنے والے ساتھی کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تو تربیت کرنے والا ہے انبیاء کی اور صحابہ کی، اس کی بھی تربیت کر دے، ہماری بھی تربیت کر دے، یہ ہے راستہ۔ اس لیے نبی کو حکم ملا اس کا کہ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ تو ہمارے یہاں شکایت کا کوئی کھانا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کے بارے میں بات کی، ظہر سے لے کر عصر تک پورا وقت لیا، ساری باتیں صحیح، حضرت نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو حضرت نے ساری سنی ظہر سے عصر تک۔ جب عصر کی نماز کے لیے اٹھے تو حضرت نے فرمایا اس شکایت کرنے والے سے کہ بھائی میں برا ہوں، اگر میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے، جیسا میں ہوں ایسے میرے ساتھی ہیں۔ ساری باتیں اس کی صحیح تھی، ساری باتیں صحیح، فرمایا کہ میں برا ہوں، میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے، یہ بات فرمائی۔ تو شکایت کرنے والے نے آئندہ شکایت کی توبہ کر لی کہ یہاں شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی میرے کسی ساتھی کی شکایت نہ لے کر آوے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہو، اس لیے کہ ساتھیوں سے کام لینے کے لیے ساتھیوں پر اعتماد بھی ضروری ہے۔ شکایتیں اعتماد ختم کر دیتی ہیں، شکایتیں اعتماد ختم کر دیتی ہیں، کہ جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر یہ ساتھی ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ کام تو اعتماد سے لیا جائے گا، کام لیا جائے گا اعتماد سے، کہ جن پر اعتماد ہوگا ان سے کام لیا جائے گا، کہ جب اعتماد نہیں ہوگا تو اعتماد کے بغیر تو دکان کے ملازم سے کام نہیں لے سکتے۔ اتنا بڑا دین کا کام جس کو اللہ نے امانت کہا ہے کہ دین امانت ہے، دین کی محنت امانت ہے، یہ کام بغیر اعتماد کی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ نبی جی جو اذیت یہ آپ کو دیں تو آپ اس پر صبر کیجئے اور درگزر کیجئے، اور جو بے وصولی یہ کام کے ساتھ کریں آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اجتماعیت کے یہ دو اسباب ہیں کہ ایک طبیعت کے اندر نرمی کا ہونا، طبیعتوں کا نرم ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ طبیعتوں کے اندر درگزر کرنا ہو کہ ان کو معاف کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات پڑھا کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سخت اذیت کے باوجود اس کے بدلے میں احسان کیا اور درگزر کر دیا۔ اس لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ حیات الصحابہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا مزاج اس کام کی کرنے کے ساتھ داعیانہ بنے۔